إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں. صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے اس سے قبل کے خطبوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی قربانیاں اسلام کے تئیں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور آنے والے خطبوں میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر، آپ کے لائی ہوئی شریعت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے خلیفہ اول، خلیفۃ بلا فصل، یار غار، صاحب خاتم النبیین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی عظمت، ان کا مقام اور اسلام سے متعلق ان کی قربانیوں سے تعلق سے آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو قرآن نے کہیں اولئک ہم الراشدون کہا، کہیں قرآن نے کہا اولئک ہم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، کہیں قرآن نے کہا اولئک ہم المہتدون، یہ ہدایت پر لوگ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. ان کے تعلق سے زبان درازی کرنے والے اور خاص طور سے ابو بکر و عمر، عثمان، ان کے تعلق سے طعن و تشنیع کرنے والوں کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، زمانے جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے، اور ان کو یہ خصوصیت حاصل بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے 7ویں پشت میں جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرہ بن کعب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں پشت پر ہیں، وہاں سے جا کر کے سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مانعین زکوٰۃ، فتنہ ارتداد اور مدعیان نبوت کا قلعہ کما کیا. ان کی شخصیت کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ اسلامی نظام کو، اسلامی شریعت کو اور اسلامی حکومت کا باغ ڈور جنہوں نے سب سے پہلے سنبھالا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور سے ان کا نام ہر زبان پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا نام عبداللہ تھا، ان کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا. ان کے والد کا نام عثمان تھا، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر. یہ ان کے والد جن کو ابو قحافہ کے لقب سے، کنیت سے جانا جاتا ہے، تو ان کا نام عثمان تھا، عثمان بن عامر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خصوصیت یہ ہے، سب سے بڑی خصوصیت، تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کے خاندان کو ایک منفرد اعجاز حاصل ہے،
وہ منفرد اعجاز یہ ہے کہ تقریباً ان کی 4 پشتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد بھی اسلام لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، ان کے جو اولاد ہیں وہ بھی شرف صحابیت سے بہرہ مند ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کو بھی اللہ رب العالمین نے شرف صحابیت سے نوازا ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کے بالمقابل ایک منفرد اعجاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی مسلسل 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہیں۔ اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا سلمہ بنت صخر۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ کے والد کا جہاں تک تعلق ہے عثمان بن عامر کا، جن کو ابو قحافہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، کنیت جن کی ہے، یہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کے والد، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا، آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو اقررت ھذا الشیخ فی بیتی لآتیناہ، کہ آپ نے اگر اچھا کیا ہوتا کہ بزرگ کو گھر ہی میں رکھتے تھے، میں خود ان سے ملاقات کے لیے ضرور آتا تھا۔ مکرمتاً، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف اور ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، اور انہی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بال بہت زیادہ سفید ہیں، غیروا بہذا من شیء، کہ ان کو ذرا کلر کر دیا کرو، لیکن آپ نے کہا تھا کہ کالے سے بچنا۔ یہ وہ موقع تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے والد سے۔ اور ان کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 شادیاں کی تھیں، 4 شادیاں کی تھیں، اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ ایک بیوی کا نام ان کے قطیلہ بنت عبد العزیٰ ہے، ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، ان کی سیرت جیسے جیسی چلے گی کہ ان کے پورے خاندان نے اپنے آپ کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کس طرح سے وقف کیا، جان سے، مال سے، جہاں جیسی ضرورت پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کو دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے اتنے احسانات میرے اوپر ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، اس وقت یہی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نوجوان تھے، بڑے ہی ذہین و فطین تھے۔ یہ رات جب ہو جاتی تھی تو رات کے وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا تیار کرتی تھی، اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کھانے کی پوٹلی باندھنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا تو اپنا کمر بند پھاڑا اور اس کو باندھ دیا۔ اسی لیے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑتا ہے ذات النطاقین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ کھانا لے کر کے رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی بکر لے کے جایا کرتے تھے،
اور بالکل شہری کے وقت صبح ہونے سے بہت پہلے پھر مکہ میں آ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ انہوں نے مکے ہی میں رات گزاری ہے. اور ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے جو دشمن تھے ان کے پاس جا کر کے ان کی باتیں اور ان کے مکر و فریب، ان کی چالیں، وہ سب جاننے کی کوشش کرتے تھے اور رات میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ ہیں جو قتیلہ بنت عبد العزیٰ کے بیٹے تھے. دوسری جو ان کی بیوی ہیں وہ ہیں ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام رومان، ان سے جو اولاد ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما یہ دونوں دو ماؤں سے تھے. اور اس کے بعد ان کی جو تیسری بیوی ہیں وہ ہیں اسما بنت امیس. اسما بنت امیس، ان سے ایک بچہ ہوا، ایک اولاد ہوئی، وہ تھے محمد بن ابو بکر. محمد بن ابو بکر. اور جو چوتھی بیوی ان کی ہیں وہ ہیں حبیبہ بنت خارجہ. حبیبہ بنت خارجہ، ان سے ایک بیٹی ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد جن کی پیدائش ہوئی. یہ صحابیت کے شرف میں نہیں ہے، ان کا نام تھا ام کلثوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا بھی نام ام کلثوم تھا. اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، جو بیٹی آخری تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام بھی ام کلثوم تھا. تو یہ ایک مختصر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لقب دیے تھے. ایک لقب ان کا تھا عتیق. عتیق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر آپ اللہ رب العالمین کے جانب سے جہنم سے آزاد کردہ ہیں. یہ خوشخبری تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو ان کا لقب عتیق پڑ گیا. اور ایک معروف لقب جو آپ جانتے ہیں وہ ہے صدیق. صدیق یعنی سچے. آج نام تو بہت رکھے جاتے ہیں لیکن اسم با مسمہ، جیسا نام ہو ویسا عمل ہو ویسا کام ہو، یہ بہت کم پایا جاتا ہے. اور خاص طور سے آج کے دور میں کیا امید رکھی جائے جب لوگ اینٹک نام تلاش کرتے ہیں. انہیں نہ صحابہ کا نام پسند آتا ہے، نہ صحابیات کے نام پسند آتے ہیں، نہ انبیاء کے نام پسند آتے ہیں. کچھ ایسا ہو جو الگ ہو، اور اس الگ کے چکر میں ایسا نام رکھتے ہیں جو نام رہتا ہی نہیں ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے بہترین نام وہ ہو جس کی نسبت رب کی جانب ہو یا جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے اوصاف سے ہو، ویسا نام رکھو. اور آپ نے بطور مثال کہا عبداللہ رکھو یا عبد الرحمن رکھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ میں عام طور سے ہم نام رکھنے کے تعلق سے سوچتے ہیں ہمارے گھر میں یہ نام پہلے سے ہے، ہمارے خاندان میں نام پہلے سے تھا، ہمارے رشتہ داروں میں نام پہلے سے ہے. عربوں میں آج بھی وہ طریقہ ہے. اگر باپ کا نام عبداللہ ہے تو بیٹے کا نام بھی عبداللہ، کبھی کبھی پوتے کا نام بھی عبداللہ رہتا ہے. بعض مرتبہ نام رکھنے میں کہتے ہیں ارے دادا کا نام تھا کیسے رکھیں گے. اس میں بھی جھجک اور شرم محسوس ہوتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر ان کا لقب پڑا صدیق. صدیق. اور یہ جو ہے خاص طور سے آپ غور کریں گے کہ صدیق ان کا لقب پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، اس وقت سب سے پہلے، یا آپ کہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی نئی چیز جو مارکیٹ میں آئے اس کی حقیقت سمجھنے تک لوگ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں.
جب ایک مرتبہ معاملات واضح ہو جاتے ہیں، ساری چیز واضح ہو جاتی ہے، تب جا کر کے اس کو اپناتے ہیں۔ تو اول مرحلہ میں پہلی بار پہلا پیغام، پہلی دعوت، اس کو قبول کر لینا، دل و جان سے اس کو تسلیم کر لینا، یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت کو سمجھنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو سن کر کے آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ مکے سے اگر کوئی سفر کرے اور فلسطین جائے تو آنا جانا 40 دن کا وقفہ تھا، 40 دن لگتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کی ایک گھڑی میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے اور کہنے والے نے کہا کہ آج تو موقع ہے کہ دوست کی نگاہ میں ہم دوست کو گرا دیں گے، اور یہ کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ وہ رات کے کچھ گھڑی میں یہاں سے فلسطین گیا، بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، آپ مانو گے؟ کہا یہ ماننے کے لائق نہیں ہے۔ کہا اگر محمد کہیں تو کہا محمد کہیں تو بالکل مانیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ رات کے گھڑی میں وہ گئے اور واپس آئے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ہے صدیقیت۔ تو جیسا لقب تھا ویسا جو ہے ان کا عمل بھی تھا، ویسا کام بھی تھا۔ ایک لقب ان کا جو قرآن نے دیا وہ ہے صاحب، ساتھی۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی بات آتی تھی تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ ہی نے بات فرمائی کہ یاد کرو وہ وقت جب دونوں غار میں تھے، دونوں غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشرکین تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیں، ابھی تو ان کی نگاہ دور دور ہے، تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ نیچے جھانک لیں تو ہم دکھ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کبھی صاحب اور ساتھی کی بات آتی تھی تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کے طور پر ان کو مخاطب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی قلت سے متعلق شکایت کی، کھانا نہیں مل پا رہا ہے، کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ وَعَلَى صَاحِبِي، لَقَدْ أَتَى عَلَيَّ وَعَلَى صَاحِبِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَا لِي وَلَهُ طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ۔ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، کئی بار میرے اور میرے دوست، میرے ساتھی کے ساتھ ایسا ہوا، یعنی ابوبکر صدیق کے ساتھ میں ایسا ہوا، 10 بار، بضعۃ عشرہ، 10 بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پیلو کے ترش پھل کے سوا کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو کہا اتا علیہ وعلی صاحبی، میرے اور میرے ساتھی کے اوپر 10 بار ایسے مواقع آئے کہ کچھ نہیں تھا ہمارے پاس کھانے پینے کو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے اس زمانے کے، لیکن پورا پیسہ، پوری جائیداد، اپنی پوری کمائی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چل کیسے رہے تھے کہ بھائی اب چادر پہنتے تھے تو چادر کا ایک کونا اٹھائے ہوئے تھے، گھٹنے دکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آدمی تیز چلنے کے لیے لنگی آپ پہنے ہوں تو تیز چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے تھوڑی لنگی اٹھانی پڑے گی تاکہ آپ تیز تیز چل لو۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو آتے ہوئے اس انداز میں جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا۔ آپ نے کہا کہ اما صاحبکم فقد غامرا، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، صاحب ہیں، ان کی چال سے پتہ چل رہا ہے کسی سے تو بھیڑ کے آ رہے ہیں، یہ کسی سے بھیڑ کے آ رہے ہیں، بڑی تیز تیز آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میں ہو گئی کسی بات کو لے کر کے، لیکن مجھے احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے تو میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ غلطی ہم سے ہو گئی، یہ صحابہ تھے، آپسی رنجشوں کو طول نہیں دیتے تھے، یہ صحابہ والی صفات ہے کہ کچھ معاملہ ہو جائے، کچھ تو میں ہو جائے، اس کو ختم کر دیتے تھے، کینہ نہیں پالتے تھے، کینہ پرور نہیں تھے۔ صحابہ کی زندگی سے یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں، حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اب ان کو احساس ہوا، وہ تلاش کرتے ہوئے گئے ان کے گھر پہ، پتہ چلا وہ ہے نہیں، تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ مل ہی ایک ہی جگہ سکتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب پتہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے سلام کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن خطاب کو دیکھا تو نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا چاہتے تھے، کتنا پسند کرتے تھے، اور ان کے خلاف کسی سے کچھ نہیں سننا چاہتے تھے۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز بھانپ لی، محسوس کیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا نہ ہو کہ سزا کے بطور کچھ باتیں کہہ دیں۔ بول پڑے یا رسول اللہ واللہ لقد کنت ازلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرمائیں، غلطی میری تھی، غلطی میری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اے عمر اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو نبوت دے کر کے بھیجا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور جب میں نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، فقلتم کذبت، تو تم لوگوں نے ہم کو جھٹلایا۔ اس وقت اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو تم نے قبول نہیں کیا۔ وقال ابو بکر صدق، تنہا وہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب میں نے اسلام ان کے اوپر پیش کیا تو انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ کہا سب سچا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ذرا یاد کرو اس دور کو کہ جب تم ہم کو جھٹلا رہے تھے تب یہ ہمارے ساتھ میں کھڑے تھے، یہ ہماری تصدیق کر رہے تھے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، پوری زندگی جب ہمیں ساتھ کی ضرورت پڑی، دوستی کی ضرورت پڑی، طاقت کی ضرورت پڑی، یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ جب مال کی ضرورت پڑی تو مال کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو کیا اللہ کے خاطر میرے اس دوست سے ہوئی غلطیوں کو درگزر نہیں کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے اس ساتھی کو اللہ کے واسطے
تم چھوڑ نہیں سکتے. 2 بار راوی کہتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي, میرے ساتھی کو تم چھوڑ نہیں سکتے, درگزر نہیں کر سکتے اس سے. معافی مانگی تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ غلطیوں پر جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا تم نے کیوں قبول نہیں کیا؟ کیوں معاف کرنے سے تم نے انکار کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایسا ہی نہیں کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ آسانی بے مال ہی, کہ مال کے ذریعے سے قدم قدم پر انہوں نے ہماری مدد کی ہے. ان کے جو پوتے ہیں, نواسے ہیں, حضرت عروہ بنت زبیر رحمہ اللہ, جو زبیر بن عوام اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا تاجر تھے, کیش میں ان کے پاس 40,000 درہم تھے. 40,000 درہم. جب بھی کسی مسلمان کو اذیت میں دیکھتے تھے, تکلیف میں دیکھتے تھے, پیسے دے کر کے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے ان کو خرید لیا کرتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کتنی تکلیف دی گئی, آپ کوشش کرتے رہے. جب بھی حضرت بلال کو تکلیف میں دیکھتے تھے, جب ان کا مالک انہیں ستاتا تھا, وہ بار بار سودا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک دور آیا کہ مالک کو منا لے گئے کہ میں بحیثیت غلام کے ان کو خریدتا ہوں. اپنا مال خرچ کر کے ذاتی پیسے سے تقریباً 7 لوگوں کو, جنہیں اسلام کی وجہ سے اذیت دی جا رہی تھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچہ کر کے انہیں نہ صرف آزاد کیا, خریدا, بلکہ انہیں اللہ کے واسطے آزاد بھی کیا. جب حضرت بلال کو خریدا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان سے ان کنتا اشتریتنی لنفسک فامسکنی, اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ اپنے واسطے, اپنی خدمت کے واسطے ہم کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک اپنے پاس مجھے رکھیے, میں آپ سے مطمئن ہوں. وَإِن كُنْتَ اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ, اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم کو خریدا ہے تو اللہ کے واسطے ہم کو چھوڑ دیجئے. وَعَمَلَ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر میں کام کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو 7 ایسے لوگ جو دشمنان اسلام کی گرفت میں تھے, ان کو خرید کر کے اپنے مال سے کو آزاد کرائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ میں اس کو چکا ہی نہیں سکتا ہوں. یہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کر رہے تھے, ان کے والد ابو قحافہ جو اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے ایک دن کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو خرید رہے ہو, اگر خریدنا ہی ہے تو کچھ مضبوط طاقتور باڈی بلڈر لوگوں کو خریدو, ایسے غلام خریدو کہ جو تمہاری حالت ہے اسلام کی وجہ سے, اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو تمہارا بچاؤ تو کر سکے. تم یہ کمزور قسم کے لوگوں کو خرید لے رہے ہو, ان کے اوپر اپنا پیسہ لگا رہے ہو. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ والد صاحب میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی, مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی, جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے سورہ لیل کی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, وہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کیا, وَاتَّقَى, اور پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے پکڑ سے بچانے کی کوشش کی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اچھی باتوں کی ہمیشہ تصدیق کی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم ان کے لیے راستے آسان کریں گے. اس آیت کے تعلق سے مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی. تو یہ کچھ خوبیاں تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انشاءاللہ اور کچھ باتیں ان کی زندگی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو
اپنے لیے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے، جو مصیبتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔